الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج جو ہم آپ کے پاس ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ ہے عید کی نماز کا طریقہ۔ اس میں لوگ بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، حالانکہ امام صاحب اس حوالے سے ارشاد بھی فرماتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ اکثر جو ہے وہ اس کے اوپر غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، غلطی پیش کہاں آتی ہے؟ چونکہ بعض اوقات بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امام صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ امام صاحب کے بعد آتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کریں ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ سماعت کریں گے۔ تو سب سے پہلے عید کی نماز کا طریقہ، عید کی نماز جو ہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، ان دونوں کے اندر جو 6 تکبیریں ہوتی ہیں وہ زائد ہوتی ہیں، جس میں ہاتھ بھی اٹھانا ہوتا ہے۔ اور ان تکبیروں کو کس طرح ادا کرنا ہے، اصل میں بات یہی ہے۔ اور سب سے پہلے اس میں نیت ہوتی ہے کہ نماز پڑھتا ہوں عید الفطر واجب یا عید الاضحیٰ واجب، زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ کے منہ میرا قبلے کی طرف۔ امام صاحب کے پیچھے لازمی سی بات ہے کہ بغیر جماعت کی ادا نہیں ہو سکتی، تو آپ کہیں گے امام صاحب کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ کانوں کو ہاتھوں تک لے کر جائیں، ہاتھوں کو کانوں تک لے کر جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ یعنی کہ آپ نے ثنا کے بعد پہلے آپ نے جو تکبیر اولا تھی، سب سے پہلی جو تکبیر تھی، اس میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لی، اور پھر اس کے بعد ثنا پڑھی۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ ہوگی، اس کے بعد سورت ملائی جائے گی، رکوع سجود ہوگا، پھر دوسری رکعت آئے گی۔ دوسری رکعت میں پہلے امام صاحب قرات کریں گے، اور پھر 3 تکبیریں ہوں گی، اس میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تینوں میں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، اور چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس میں دیکھیں، اور پھر پوری نماز اسی طرح ہو جائے گی۔ اس میں دیکھیں آپ 2 چیزیں یاد رکھیں عید کی نماز میں، صرف 2 چیزیں، انشاءاللہ آپ کو پوری نماز کا طریقہ یاد ہو جائے گا۔ ایک تو یہ کہ جو پہلی رکعت ہے اس میں قرات سے پہلے تکبیریں ہیں، ثنا کے بعد اور قرات سے پہلے، اور دوسری رکعت کے اندر قرات کے بعد تکبیریں ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جہاں پر ہم نے کچھ پڑھنا ہے، قرات کرنی ہے اگر، تو اس جگہ ہم نے تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں، اور جہاں پر کچھ نہیں پڑھنا وہاں پر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم پہلی جو تکبیر اولا کر رہے ہیں اس میں ثنا پڑھ رہے ہیں اس لیے ہاتھ باندھ رہے ہیں، باقی 2 تکبیروں میں کچھ نہیں پڑھ رہے اس لیے ہاتھ چھوڑ رہے ہیں، پھر تیسری تکبیر میں ہاتھ اس لیے باندھ رہے ہیں کیونکہ قرات ہے۔ دوسری رکعت کے اندر چونکہ قرات کے بعد ہی سب کچھ تینوں تکبیریں ہو رہی ہیں، تو تینوں کے بعد کچھ نہیں پڑھنا ہے، اس لیے تینوں میں ہاتھ ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اب اس کے حوالے سے میں آپ کو چند ایک باتیں بتاتا چلوں۔ اگر کوئی شخص اس نماز کو نہ پا سکا تو وہ چاشتی نماز ادا کرے۔ ٹھیک ہے، اس کا ویسے کوئی نعم البدل نہیں ہے، اس کی قضا نہیں ہے، کیونکہ یہ جماعت کے بغیر نہیں ہوتی۔ نمبر دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں بالکل امام صاحب رکوع میں چلے گئے تھے اور وہ آیا، اب اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے امام صاحب کے رکوع میں اٹھنے سے پہلے وہ تکبیریں کہہ سکتا ہے بغیر ہاتھ اٹھائے 3 مرتبہ، تو وہ کہہ کر رکوع میں چلے جائے۔ اگر نہیں تو وہ رکوع میں چلے جائے، اور رکوع میں جا کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کچھ گیپ کے ساتھ وہ پڑھ لے۔ کچھ گیپ سے مراد یہ ہے کہ 3 تسبیحات کے برابر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے بعد۔ پھر اس کے بعد اگر یہ تو پہلی رکعت کا ہو گیا معاملہ کہ اگر وہ پہلی رکعت کے رکوع میں آیا تو اس طرح کر لے۔ اگر وہ دوسری رکعت میں آیا، اب چونکہ پہلی رکعت پوری نہیں پائی، تو اب وہ امام صاحب کی پیروی کرے۔ جب امام صاحب سلام پھیر لیں تو اب جب اپنی دوسری پڑھے گا، چونکہ وہ اس کی رہی پہلی تھی، تو وہ پہلی کے مطابق جو ہے وہ تکبیرات کہہ لے، یعنی کہ ثنا پڑھے دوسری، یعنی کہ اس کی جو دوسری رکعت ہے ترتیب کے اعتبار سے، تو اس میں وہ ثنا پڑھے۔ امام صاحب کے ساتھ باہر نکلنے کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھے، پھر اس کے بعد وہ 3 تکبیریں کہے۔ اب اس میں اس کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یوں کہہ لے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، سورت ملا اور نماز کو ادا کر لے۔ یہ آسان سا اور بالکل مختصر ترین جو اس کے اندر معاملات ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو ہماری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس میں اگر کوئی آپ کو سوال وغیرہ ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔